ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا۔ آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، سنتے ہی آیتیں بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، کملی والے فقط کملی والے نہیں، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا، ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا، سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نبی، سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا،
سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی، موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں، آخرت تیری انور بدل جائے گی۔ کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا۔ کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی، سارا ارمان اپنا نکل جائے گا۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا۔ درش پڑھیے لگتے یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، لگتے یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، لگتے یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو، کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو،
آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علیہ آتی ہے، اس تبسم پہ میرے اونچے دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے اونچے دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، اس تبسم پہ میرے غنچۂ دل کی ہے نظر، اس تبسم پہ میرے غنچۂ دل کی ہے نظر، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، دل کو تہذیب نگاہوں کو حیا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علیہ آتی ہے، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیاء آتی ہے، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیاء آتی ہے، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، کوئی خطہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیاء آتی ہے، ہر زمین پر تیرے سورج کی ضیاء آتی ہے، نہ امیروں کے قصیدے
شہوں کی توصیف، نہ امیروں کے قصیدے نہ شہوں کی توصیف، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ جب آتی ہے حضرت کی ثنا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے، یہ بھی خوش بختی ہے ارباب خطا ہے خادم، یہ بھی خوش بختی ہے ارباب خطا ہے خادم، رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، رہنمائی کے لیے شان عطا آتی ہے، لب پہ یوں مدحت محبوب خدا آتی ہے، ذرے ذرے سے صدا صلی علی آتی ہے۔ شفیع لاہور کے جلسے میں بیٹھے رہو نا، جامعہ شفیع لاہور کے جلسے میں انہوں نے پڑھا صحت المسلمین کا جلسہ تھا کہ میرے اشعار انہوں نے سنائے، مغرب بعد تمام کیسٹ میں وہی جو مسجد کے باہر دکانیں تھیں کیسٹ والوں کی، میں نے دیکھا کہ سب وہی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس میں تعلیمات ہیں، اللہ کی محبت کی تعلیمات ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شعر سننا، یہ دو سنت ہے، سنت پیغمبر بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت صحابہ بھی۔ آپ نے صحابہ سے سنا اور صحابہ نے بھی سنا تو معلوم ہوا کہ بیک وقت یہ نعمت ملتی ہے، سنت صحابہ اور سنت پیغمبر دونوں، اور معرفت کے اشعار بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور 100 شعر سنے ایک مرتبہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حتیٰ انشدت نیت بیت، میں نے 100 شعر سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت پر اشعار کا سننا اور نفس کی اصلاح پر یہ سنت پیغمبرہ ہے اور سنت صحابہ ہے، سنت اولیاء بھی ہے۔ خشکی ایسی نہیں ہونی چاہیے، خوش تو رہو مگر خشک نہ رہو۔ یہ بات میں نے سیکھی ہے بھائی، یہ میری نہیں ہے، یہ امپورٹ کی ہوئی نعمت ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے، وہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے تھے کہ خوش رہو مگر خشک نہ رہو، کاف آگے نہ بڑھو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے لمحات، ان کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے خشک ملا رہتا ہے، اللہ کی محبت سیکھتا بھی نہیں، تو خط لکھا، اس خط کو میں نے پڑھا ہے، بس اس کا ایک جملہ کافی ہے۔ تیسرم مولانا کا نام لکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مضمون کیا ہے؟ تیسرم، تیسرم مانے میرے بیٹے، تیسرم مانے میرے بیٹے، ملا خشک اور ناہموار نباشی، خشک ملا مت بننا اور بغیر تربیت کے نہ رہنا۔ کوئی دنیا میں مربع نہیں ہوا جو مربی کے بغیر بن جائے، کسی اللہ والے کی صحبت کو تلاش کرو۔ جو شخص اہل اللہ کی صحبت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کا منکر ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں آج روح المعانی کا نام لیا جاتا ہے مگر روح المعانی نے جو مشورہ دیا اس پر عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو، کتنا رہو؟ تو فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ، تمہارے دل میں وہ درد دل عطا ہو جائے جو اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے، اور تمہارا ایمان یقین اس درجے اونچا ہو جائے کہ تم سلطنت کے تخت تاج سے نہ دکھ سکو، سورج کی اور چاند کی روشنیوں سے نہ دکھ سکو، نمکیات لیلائے کائنات سے نہ دکھ سکو، سارا عالم تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے، خالق عالم پا کر سارے عالم تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے اور یہ شعر بزبان حال پڑھ سکو۔ یہ کون آیا؟ یہ کون آیا؟ یہ کون آیا؟ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پورے کائنات کی روشنیاں پھیکی پڑ گئی، اس میں اس روشنی میں سلاطین کے تخت و تاج بھی ہیں، پاپڑ سموسے اور بریانیاں بھی ہیں، لیلاؤں کے نمکیات بھی ہیں، دولت مندوں کی دولتیں بھی ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں بھی ہیں، جس کو اللہ ملتا ہے سارا جہاں اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہ اختر کا شعر ہے، وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ آپ بتاؤ، ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورج کا دوست ہوں، کیا کہتا ہے؟ کہ میں سورج کا دوست ہوں، سورج کا ہم نشین ہوں، لیکن ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تو معلوم ہے اس ظالم نے سورج دیکھا ہی نہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، دکھا دیں ہمیں کوئی آسمان میں وقت، جب اللہ ملتا ہے تو سارا جہان اس کے نزدیک کا نظر ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اس کا جواب سن لو، اللہ کی عظمت میں اس کی نہیں ہے ظالم کی، یہ نفس پرست، نفس کا غلام ہے ظالم۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ہوتی تو ایک سیاح جا رہا ہے، ایک سیاح جا رہا ہے اور جنگل کون سا ہے؟ جنوبی افریقہ، 360 کلومیٹر کا، اور ایک لڑکی بھی سیاح برطانیہ کی جو حسن میں پورے کائنات میں اول نمبر آئی، ٹیلی ویژن ریڈیو اخبارات میں اعلان کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا اس سیاح سے کہ واہ آج تو بڑا بہترین موقع ہے، آپ ہم کو کہاں پاتے؟ ہم بھی جنگل میں، بھائی دیکھو کون بچہ یہاں رو رہا ہے، چلو جلدی اس کو نکالو یہاں سے۔ یہی وقت رونے کا ہے، جب رونے کا وقت ہوتا ہے تب تو ہنستا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ دیکھو اخبار کی کٹنگ ہے، سب سے اول نمبر یہ فوٹو ہے، میں دنیا میں حسن میں اول نمبر آئی، ایک نظر مجھے آج دیکھ کر سنا ہے کہ آپ نظر بازی میں نہایت ہی PhD ہے، بلکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل ہے، بلکہ MS بھی ہے، لہذا مجھے ایک نظر آپ دیکھ لیجیے۔ اور یہی وہی شخص ہے سیاح جو بار بار علماء دین اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میرے اندر نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے، نظر ڈالنے کی طاقت ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ میرے اندر نظر آپ پر کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے دیکھو اس جھاڑی میں شیر دیکھ رہا ہوں، اس کو شیر اپنے ٹارگٹ میں میرا مارکیٹ نہیں ہوگی، شیر اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے کہ اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر کرتا ہوں تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ میری طاقت گناہ ختم ہو چکی، شیر کی عظمت، شیر کی ہیبت، شیر کے پھاڑ کھانے کا تصور، اس نے ہمیں، میں نامرد نہیں ہوں لیکن تم کو دیکھنے کی اور تمہارے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی میرے اندر طاقت موجود ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ایسے ظالم کو مل جاتی، کیوں زندگی ضائع کرتے ہو دوستوں ان مرنے والوں کو؟ اللہ کے نام پر اختر کیا افواہ کو قبول کر لو، رمضان کا مہینہ ہے یہ، آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر، نفس کے نام پر تم نے بہت زیادہ بدنظریاں کی ہیں، اللہ کے نام پر آج عہد کر لو کہ نہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔
نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. آدھی جان اللہ لیتا ہے 100 جان عطا کرتا ہے. اور یہ تم سے 100 جان جو جان دی جائے گی اور 100 جان بھی اگر ہوگی تو وہ بھی چھین جائے گی. اللہ کی یہ نمک حرامی مت کرو. شرافت کا پیالہ اس کو مرنے والوں پر مت ضائع کرو. اللہ کے نام پر نمک اللہ کا کھاتے ہو. بتاؤ رزق کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کا رزق کھا کر اسی روٹی کی طاقت سے اللہ کے خلاف کام کرتے ہو. حیا اور شرافت کے خلاف. اور چین بھی نہیں ہے. چین جتنی دنیا رومانٹک میں نے 70 سال کی عمر ہے اختر کی الحمدللہ رب العالمین. اور میں حکیم بھی ہوں. میں نے ہمیشہ جوان مریضوں کا علاج کیا ہے. جتنے جوان مریضوں نے کہا نیند نہیں آ رہی, سر میں درد رہتا ہے, دل دھڑکتا رہتا ہے, پنڈلیوں میں اٹھن رہتی ہے, کمر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے, جوانی معلوم ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری جوانی کوئی رائے گاہ جا رہی کہیں, کسی رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے. اس نے یہ بھی کہا کہ دل نہیں لگتا آپ کسی کاروبار میں. میں نے فوراً اپنا شعر پیش کیا, دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں. ملا کی زبان سے رومانٹک شعر سنا. دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں, دل اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار. گھر میں بھی لڑائی. یہ دیدہ بازی جو ہے یہ اپنی بیویوں سے بھی لڑتے ہیں. پورا گھر بچوں کو پٹائی ہو رہی کیونکہ دل کا چین ہو گیا. جو بدنظری کرتا ہے اس کی زندگی لعنتی ہوتی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اے خدا اس دالے پر لعنت فرما جو کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائف کو دیکھتا ہے. چین بھی ایسے لوگوں کو نہیں. آپ کو میں دل و جان سے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ جس کی دل کا 90 ڈگری زاویہ 90 ڈگری اللہ سے ذرا بھی پھرا غیر اللہ کی طرف, اس کے قلب کا سکون اسی وقت ضائع تباہ ہو جاتا ہے. کیونکہ نگاہ غضب سے اللہ کی نگاہ غضب سے دل میں بے چینی ہوتی ہے اور اللہ کی نگاہ عنایت سے قلب کو چین ملتا ہے. ہم اختر کا ایک شعر سن لو اردو زبان کا. جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا. جس کے دل کو آپ نے پیار سے دیکھ لیا ہے خدا اس کا دل گلستہ ہو گیا. گلشن اصلی گلشن اقبال نہیں ہے. جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا دل بیاباں ہو جاتا ہے. کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا. میں بتاتا ہوں اولاد تک نافرمان کر دی جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں اور حرام خوشیاں درآمد کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا ہے, میرا گدھا بھی نہیں حکم مانتا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نظر کل کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. کیونکہ دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے. دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے. اللہ کے مجرم کو کون ہے ظالم جو پناہ دے سکے. جہاں جائے گا زمین خدا کی ہوگی, جہاں جائے گا آسمان خدا کا ہوگا. اس کی گرفت میں رات کو خیریت سے لیٹا ایک بدماش زنا کر کے اور صبح اس کے ہڈی کی گردوں میں کینسر ہو گیا. ایک ایسی مذاق کرتا تھا اللہ والوں کا, اس کے گردے دونوں گر گئے اچانک کیونکہ کینسر ہو گیا تھا. 2 رسی میں جو گردے ٹنگے رہتے ہیں اس میں کینسر ہو گیا تھا اور رسی ختم ہو گئی, گردے گر گئے, اسی وقت مر گیا. اللہ تعالیٰ کے کلام پر تو ایمان لاتے ہو, لاؤ بھائی. فرماتے سوائے میری یاد کے تم کو کہیں چین نہیں ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دل جو حرام خوشیوں میں چین ڈھونڈ رہے ہیں اے خبیثوں اور گدھو, میری ذکر کے سوا تم کو کوئی دنیا میں چین نہیں دے سکتا. ترجمہ دیکھ لو, سارے دنیا کے علماء سے پوچھو. اللہ خوب غور سے سن لو. ہاں اللہ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر چیزوں کے چکر میں دل میں نے بنایا, ماں کے پیٹ میں دل میں نے پیدا کیا اور چین تلاش کرتے ہو اللہ کی نافرمانی میں. اللہ خوب غور سے سن لو, بے ذکر اللہ میری ہی یاد سے تمہارے دل کو چین ملے گا. اور ذکر جتنا عبادت تلاوت روزہ نماز اس سے بڑا ذکر ہے کہ نافرمانی نہ کرو, حرام لذت مت حاصل کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ بہت بڑا ذکر ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ
اگر تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کھیل سے اتق المحارم تکن عابد الناس، ساری دنیا میں عبادت گزاروں سے بڑھ جاؤ گے۔ حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ خالی نظر سے حسینوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ VCR سینما نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مووی نہیں بنوا رہا ہے، وہ کسی کی وائف کو دیکھ کر اپنی زندگی کی لائف نہیں خراب کر رہا ہے۔ ولیم فائز کو اس کو کھانے کیا ضرورت ہے؟ جو نہ دیکھے گا کسی کی وائف خراب نہیں ہوگی اس کی لائف، اور نہیں کھانا پڑے گا اس کو ولیم فائز۔ رومانٹک دنیا والوں کی پریشانی پر میرا ایک سن لیجیے۔ دل سے ہیں مغز دماغ میں کھوٹے، وہ بتاتے ہیں نوجوان کی نیند نہیں آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں کوئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے اور دل پر ہتھوڑے لگ رہے ہیں۔ جب آنکھ بند کرتے ہیں وہی ٹیکی سامنے آتی ہے۔ میں نے کہا کیوں نظر بازی کیا، غیر اللہ کو کیوں دل دیا؟ جس نے دل بنایا اسی کو دل دے دو، تب چین پاؤ گے۔ کعبہ شریف کا ایک واقعہ بار بار بیان کرتا ہوں کہ ایک بچہ کعبہ شریف میں حج کے زمانے میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا، دھکا لگ گیا، بچہ ادھر رہ گیا اور طواف کے آگے بڑھ گئی ریلے میں، اور وہ بچہ چلا رہا 3-4 سال۔ پولیس، سعودیہ کی پولیس جو کعبہ شریف میں رہتی ہے، اس نے دونوں ہاتھ میں اس کو اٹھا کر دکھایا کہ جس کا بچہ ہو یہ جلدی لے لو اس کو، عربی میں اس نے کہا، ورنہ مر جائے گا۔ ماں کی جدائی پر کیسا چلایا؟ مولا کی جدائی پر تمہیں چلانا نہیں آتا؟ اے غیر اللہ سے اپنے لعنت رسول اللہ کے لینے والوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں۔ سرور عالم فرماتے ہیں جو کسی کی نظر کہیں ادھر ڈالے، کسی کی ماں پر، کسی کی بہن پر، کسی کی خالہ پر، کسی کی بیٹی پر، اور یا کسی کے بیٹے پر کوئی ڈالے، سب اس میں شامل ہے۔ اے خدا اس پر لعنت فرما۔ آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں یار اس کو پیروں کی بددعا لگی ہے، نبی کی بددعا کہاں جائے گی؟ اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے، مخالہ گناہ ہے۔ یہ 100 عورتوں کو کوئی دیکھ لے، رات کو پائے گا اپنی وہی جو اس کے پاس ہے، اپنی حلال والی۔ ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا، نائجیرین، انڈونیشین، ملیشین، افریقن، بنگلہ دیشین، ہندوستانین، پاکستانین، ارے ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا اور چلاتا رہا۔ جب اس کی ماں سودانی آئی کالے کپڑے میں اور بالکل میں نے کچیلے لباس میں، اس نے جیسے ہی اس کو گود میں لیا فوراً اس کو نیند آ گئی۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم میں گود میں لے کے سلا دیا۔ تو جس طرح بچے کو ساری ماؤں نے پیار دیا مگر اس کو سکون نہیں ملا، سارا عالم تم کو پیار نہیں دے، سارے عالم کے حسین تم کو مفت میں تمہاری گود میں آ کر بیٹھ جائیں۔ واللہ قسم کھاتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ پیٹ میں، کہ سارا عالم کے حسین تم کو چین نہیں دے سکتے۔ جو دوزخی کی زندگی ہے وہی اللہ کے نافرمانوں کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کسی کو چین اور نیند نہیں آئے گی، نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی۔ دوزخ کی زندگی کیسی ہوگی؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات اور زندگی ملے گی۔ تو وہی نافرمانوں کی زندگی دنیا میں ہے، کیونکہ جو ہیرافظ کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے شاخ ہے، گناہ شاخ ہے، دوزخ اس کا ہیرافظ ہے، اس لیے گناہ چھوڑ دو، مہینہ مبارک ہے۔ روزہ فرض کرنے کی اللہ نے مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، تم لوگ روزہ رکھو، یہ تمہارا پیٹ جلانے کے لیے نہیں فرض کیا ہے، تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے فرض کیا ہے۔ جب تم حلال چیزیں بھی نہیں کھاؤ گے دن بھر، جو غیر رمضان میں حلال ہے، کھانا، پانی پینا، مرنڈا پینا، جو چاہو کھاؤ، جب تم حلال بھی نہیں کھاتے میری محبت میں، 1 مہینے کی مشق کرتے ہو، تو رمضان گزر جانے کے بعد پھر حرام کے قریب میں جانا۔ لعلکم تتقون، میں نے تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے روزہ فرض کیا ہے۔ اور اہل اللہ کی صحبت تم کو کیوں حکم دیا؟ تاکہ تم دیسی عام ہو، لنگڑے عام کی قلم سے تم لنگڑے عام بن جاؤ۔ اس لیے میں نے کونوا مع الصادقین کا ترجمہ عاشقانہ اور سائنسدانی کے لحاظ سے یہ ہے کہ اے دیسی دل والوں، اللہ والے جو لنگڑے عام اور بہترین قلمی عام ہیں، تم ان کی پیون میں رہو، ان کے ساتھ گائیڈ کرو اپنی شاخوں کو، تاکہ تمہارے اندر اس لنگڑے عام کی سیرت آ جائے اور تمہارا نام بدل جائے، نام بدل جائے، کام بدل جائے۔ لیکن میرے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دیسی عام تو لنگڑا عام بنتا ہے، مگر دیسی دل اللہ والوں کے دل سے پیوند کھا کر تگڑا دل بنتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہی لنگڑا دل بن جائے گا، لنگڑا دل نہیں بنتا،
تگڑا دل بنتا ہے. ایسا دل اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے کہ لاکھوں کو زندگی اس سے ملتی ہے. ایک اگر کوئی اللہ والا ہو جائے تو لاکھوں انسان اس سے اللہ والے بنتے ہیں. ایک چراغ اگر ہائی پاور ہو جائے تو لاکھوں چراغ جل سکتے ہیں اس سے. مگر ٹمٹماتا چراغ ذرا سی لو ہے, ذرا سی لو ہے, ٹمٹما رہا ہے, روشنی پاور والی نہیں ہے, تو اس سے بیچارہ دوسرا چراغ آیا کہ میں تم سے اپنی بتی کو ٹچ کر کے روشنی دینا چاہتا ہوں. اتنا ٹمٹما رہا تھا کہ جب اس نے ٹچ کیا تو یہ خود ہی بجھ گیا. اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اتنا ایمان حاصل کرو کہ ہمارا ایمان بھی نہایت ہی اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچ جائے. کیونکہ نبیوں کے بعد اولیاء صدیقین کے دروازے قیامت تک کھلے. پیغمبروں کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہوا ہے. جو اولیاء اللہ کا سب سے اونچا مقام ہے ان کا نام صدیقین ہے. اس کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے. اب آپ کہیں صدیقین کی تعریف کیا ہے جو میں اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بن جاؤں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا رہے اور ایک ساتھ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں کا وہ نمک حرام اپنے دل میں نمک حرام نہ لائے. غیرت مند ہو, بے حیا اور کمینہ انسان نہ ہو. اب کوئی کہے ایسا ایمان کہاں سے ملے گا؟ پوری ماں صادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو. ان کی غلامی اکثیر ہے, اللہ والوں کی غلامی اکثیر ہے. ان کی برکت سے انشاءاللہ سب کے سب ولی اللہ ہو جاؤ. قلم لگا کر دیکھو, دیسی آم کو ٹنڈی کے سائنسدانوں نے دکھایا کہ یہ میں نے دیسی آموں کو لگڑے آم سے جوائنٹ کیا ہوا ہے اور پٹی باندھی ہے. میں نے کہا پٹی کیوں باندھی؟ کہا کہ کس کے باندھا ہوا ہے تاکہ دیسی آم میں لگڑے آم کی پوری سیرت خاصیت آ جائے. اور اگر لوزنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیسی آم اپنی میوزک بجائے گا, اس کی عادت اپنی جگہ رہے گی. جیسے خانقاہ میں کوئی رہتا ہے, شیخ کے ساتھ اس کو محبت قوی نہیں ہے تو جسم کے ساتھ ہے دسترخوان کے ساتھ کھاتا ہے, مگر کوئی نمکین شکل آتی ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے. خلاف شرع شیخ چھوٹتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چھوٹتا بھی نہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میوزک والا ہے. اس نے کس کے اپنے دل کو اللہ اپنے شیخ کے دل سے وابستہ نہیں کیا تو اس کی میوزک بڑھتی رہے گی, یعنی اس سے گناہ ہوتے رہیں گے. خانقاہ میں رہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے گا. لہذا دوستو اللہ کے نام پر ارادہ کر لو اس مبارک مہینے میں ایک تو شیاطین بند ہیں جکڑے ہوئے, دشمن نہ ہو تو راستہ آسان ہے کہ نہیں؟ شیاطین سب جکڑے ہیں, بند ہیں. نمبر 2, عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے. تو اس زمانے میں دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو 100% میں خاندان کا اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرمائے. اب یہ بعض لوگ کبھی آتے ہیں صحبت 21 دن مرغی کے پر میں انڈا رہتا ہے, 21 دن, تب اس انڈے میں حیات آتی ہے. پھر وہ اپنا چھلکا خود توڑ لیتا ہے. ہر زردی بچہ بن کر روح پا کر اپنی چونچ سے اپنے ہی چھلکوں کو اور زنجیروں کو توڑ لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. مرغی کو یہ کرم فرمانے کی ضرورت نہیں. مرغی سے اندر سے فریاد نہیں کرتا کہ میری مرغی, میری شیخ, میری مربیہ, کیونکہ مرغا مربی اس کام میں نہیں آ سکتا. یہ عظیم معاملہ ہے. اگر مرغا 21 برس تک بیٹھا رہے اندوں پر تو انڈے میں بچے نہیں آئیں گے. بھائی اس معاملے میں مرغی کا بھی خیال رکھا, یعنی اپنی بیویوں کا بھی محبت کیا کرو کہ اولاد نہیں سے ملتی ہے, اولاد نہیں سے ملتی ہے. اس لیے بیویوں کو ستاؤ مت, مارو مت, ڈنڈے مت دکھاؤ, ان کو انڈا کھلاؤ, مرنڈا کھلاؤ. خبردار ڈنڈا دور رکھو, مسکرا کر داخل ہو, سنت ادا کرو. اگر مجھے خطائیں ہو جائیں معاف کرو. اپنی بیٹی کے ساتھ جو چاہتے ہو داماد سے وہی معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کریں. تو حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر کچھ انڈے مرغے کی پر میں 21 دن تک رہنے تو اس میں جان آ جاتی ہے. وہ اپنے سر کے توڑ لیتے ہیں, پھر اپنی حیات کے خود کفیل ہوتے ہیں, خود چگنے لگتے ہیں. پھر مرغی سے نہیں مانگتے کہ مجھے کچھ کھانا دو, وہ اپنی خوراک کے خود کفیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو اللہ والوں کے ساتھ 40 دن رہیں گے تو اس میں ایک ایمانی حیات آ جائے گی, پھر وہ خود کفیل ہو جائے گا, اپنی روحانی غذا اللہ کے ذکر سے خود حاصل کر جائے گا, اور غیر اللہ سے بچانا, اپنے کو بچانا اس پر آسان ہو جائے گا. مگر اتنے دن تک رہے وہ بچہ جب تک اپنی مرغی کی سائز میں نہ آ جائے, شیخ کی طرح تگڑا نہ ہو جائے, ورنہ بلی کھا جائے گی. اگر تکبر آیا کہ اب تو ہمارے اندر بھی زندگی آ گئی, اب پیر و مرشد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, تو سمجھ لو اس کی بلیاں بھی ہیں اور ادھر شیاطین کی بلیاں بھی ہیں. اب مولانا سے میں کہوں گا کہ پہلے ہاں جاوید جنہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھا تھا,
ان کے بعد اس میں کونوا مع الصادقین جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی صحبت میں رہو، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرنا ضروری ہے نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ، ارے میاں ولی اللہ تو پہلے زمانے میں تھے، آج کل تو سب چکر باز فرا دیا ہے، یہ قرآن شریف کے علوم سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ حکم دے گا تو اولیاء اللہ کا پیدا کرنا اللہ کے ذمہ ہے یعنی کوئی ابا کہے کہ بیٹو اے میرے لڑکوں آدھا کلو یا 1 کلو دودھ روزانہ پیو بھینس کا یا گائے کا، تو بھینس اور گائے کا انتظام کرنا باپ کے ذمہ ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں کہ میں اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ والے اللہ نہ پیدا کرے، یہ کیسی قرآن پاک کی آیت ہو جائے گی پھر؟ جس اللہ نے حکم دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اسی اللہ کے ذمہ ہے کہ قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے، اور جس زندہ رہیں گے قیامت کیا جائے گی۔ اسے ایسے ہی جو اللہ کا نام نہیں لیتا، جب سارے دنیا سے اللہ والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت اجتماعی آئے گی، اور جو لوگ ایک انسان کوئی اللہ والا نہیں اپنے کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بدنظری کرتا ہے، غیر اللہ میں دل پھنساتا ہے، اس کے دل پر قیامت آ جاتا ہے۔ اس کا نام انفرادی قیامت۔ قیامت کی 2 قسمیں آج سمجھے آپ نے، ایک اجتماعی قیامت، ایک انفرادی قیامت۔ اجتماعی قیامت تو ہوئی زمین جب اللہ والوں سے خالی ہو جائے، اور انفرادی قیامت کب ہے؟ جب ایک آدمی بدنظری میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے دل کی آسمان و زمین گر جاتے ہیں، اس کے قلب کے سورج چاند گر جاتے ہیں، اس کے قلب میں بہار نہیں رہتی، مردے پر عاشق ہوا مردہ ہو گیا، مردہ پلس مردہ، ٹوٹل کیا آئے گا؟ زندہ بتاؤ بھائی، مردہ پلس مردہ۔ ارے ہوٹل والوں کا ٹوٹل اور موٹل کے کرو، بتاؤ۔ اور جو بندہ اللہ پر فدا ہوا مردہ پلس زندہ حقیقی، اس سے سچے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ما عند اللہ باق، جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنی خواہشات مجھ پر فدا کیے، وہ سب زندہ اور باقی رہا۔ اس لیے اللہ والوں کو باقی للہ ہی کہتے ہیں۔ اور جو اپنی خواہشات پر مرتا ہے، یہ ظالم خود بھی مردہ ہے اور اپنی خواہشات کو مردہ خانے میں ڈال رہا ہے، مردہ خانہ، اس کا سب مال مردہ خانے میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے آج اس مبارک دن میں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نام پر میری آہ کو قبول کر لیجیے۔ میں آپ سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، صرف یہ لالچ ہے کہ اللہ پر مرنا سیکھ لوں۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ تو 40 دن اللہ والے کے ساتھ جس سے آپ کو مناسبت ہو اور اللہ والوں کا غلام مل جائے تو اس کو بھی غریب سمجھے۔ آپ کے پاس کیا پہچان ہے کہ اللہ والا ہے؟ یہی پہچان کافی ہے کہ اللہ والوں کی اس نے غلامی کی، 40 دن اس کے ساتھ رہ لو۔ آپ بتاؤ اگر کسی کے کوئی بیماری ہو جائے اور زبردست اس کی تجارت سے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، اس کی شاخیں جرمن، جاپان، سعودیہ، انگلینڈ ہر جگہ ہے، اور فرصت نہیں اس کو ٹیلی فون کرو کہ نماز پڑھی، ان کا یہاں تو مرنے کی فرصت نہیں، آپ نماز کی بات کریں۔ لیکن اگر کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم مری پہاڑی پر 40 دن نہیں رہو گے تو پھر تم مر جاؤ گے، تو جان بچانے کے لیے مری پہاڑی کے لیے فرصت ملے گی یا نہیں؟ بیوی بھی اس کو دھکا دے کر کہیں جلدی جاؤ، میرا زیور دے دو کر کرایہ نہ۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے کہے کہ میں اپنی حیات ایمانی کے لیے جانا چاہتا ہوں اور غفلت کا کینسر، بدنظری کا کینسر، غیر اللہ سے عشق بازی کا کینسر میں اپنا ٹھیک کرانے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے بیوی آ جاتی ہے، کہتی مجھے آپ کو نہیں معلوم ڈراونے خواب میں گا، اگر گھر خالی رہے گا تو ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ پھر اس میں اچھا ہم نہیں جاتے، 6 مہینے کے بعد اس نے کہا دبئی جا رہا ہوں، 40 دن رہوں گا، 40 لاکھ روپیہ لے کے آؤں گا، تیری بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور مکان بھی کلفٹن میں لوں گا، وہاں ٹن ٹن تیرا رہے گا، خوب مزے کرے گی۔ تب اس نے کہا کہ میاں کب جاؤ گے؟ دیر نہ کرنا، اب جلدی جاؤ۔ اس نے کہا کرایہ نہیں ہے، کہا میرا زیور کس دن کام آئے گا؟
یہ بیچو چلے جاؤ فوراً، دھکا دے دے کے گیٹ آؤٹ کر رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ آج دنیا کی محبت ہے. بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اختر نے پہلے ہی ملاقات میں میری عمر اس وقت 18-19 سال کی، پہلی ہی ملاقات میں 40 دن مجھے لگانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. ہم اس مالک کے اس کرم کے شکر گزار. تو زندگی میں 40 دن لگا لو، حیات ایمانی مل جائے گی، پھر خط و کتابت سے کام چل جائے گا. ایک صاحب نے حقیر امت کو لکھا کہ اگر ہم کبھی نہ ملیں پیر اور مرشد سے، خط و کتابت کرتے رہے تو کیا ولی اللہ نہیں بن سکتے؟ فرمایا بیوی لاہور میں ہو، شوہر کراچی میں ہو، اور روزانہ جو DHL سے خط بھیج رہا ہے، DHL روزانہ منڈے سروس روز سے روز. تو کیا 10 سال تک خط و کتابت کرتے رہے اولاد پا جائیں؟ کیا بات. دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہر مسلمان حافظ قرآن ہو جائے اور لاکھوں حدیثوں کا حافظ بن جائے. صحابی ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ سے صحابی نہیں بن سکا، حدیث رسول اللہ حافظ امام بخاری کے درجے میں پہنچ گیا، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی پیغمبر کی نبی کی کسی پیغمبر کی نبی کی صحبت میں نہ جائے. لوٹ لو چند دن کے بعد پھر صحبت کے حق بھی ادا کرو. صحبت میں رہو، انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا کہ سب بھول جاؤ. اگر وہ اللہ والا بزرگ ہے، صحبت یافتہ ہے، اور ایسے لوگوں کی ملاقات بھی مت کرو جو اللہ والوں سے نفرت دلاتے ہیں. علامہ آلوسی نے لکھا کہ جو اللہ والوں کے دشمن ہو اور اللہ والوں کے پاس جانے سے منع کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ نحل مشائخ المریدین من المنکرین. اپنے مریدوں کو اللہ والوں نے منع کیا ہے کہ منکر تصور سے ملاقات نہ کرو، ورنہ دل میں کیڑے ڈال دیں گے. بعض ہمارے دوست ہیں قرار صاحب، بڑے دلچسپ ہیں. وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیڑا نکالنے کی، عیب نکالنا، اور اگر کیڑا نہیں پایا تو کیڑا ڈالنے کے لیے ماہر ہوتے ہیں. وہ کیڑے ڈال نہیں دیتے، سمجھا؟ بس. تو اب یہ جامعہ اشرفیہ کا جو میں نے وعدہ کیا تھا، پہلے میری بدنظری کے خلاف ایک پڑھیں گے، اس کے بعد مولانا پھر سنائیں گے کہ کتنا زیادہ ساتھ رہنا چاہیے. کبھی کبھار بھی جس کو تو کمپنی نہیں ہے، ان کا حصہ محفوظ ہے. ذرا میں نے سوچا آرام بھی کر لیں چاہیے. اچھا پھر ذائقہ بھی بدل جائے گی. مسلسل کباب کھا رہا ہے سب، لیکن ذرا سا اچار کھا لیا تو مزاج بڑھ گیا نہیں. اچار کھانے سے لاچاری دور ہو جاتی ہے. تقریر بھی ہو گئی. جامعہ اشرفیہ میں پڑھا گیا تھا یہ کلام میرا. گویا آپ لاہور بیٹھے ہوئے اس وقت، اور سالانہ جلسہ ہے جامعہ اشرفیہ کا، اسی نے پڑھا تھا. واحد سے مراد قوت مردانگی میں اعتدال نہیں رہے گا. بدنظری سے ایسا پاگل ہو جاتا آدمی کی پھر اپنی اور پرائی میں فرق نہیں کر پاتا. پاگل کا کیا اعتبار، کس طرح رخ کر لے. پاگل کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟
اسے تو تمیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایسے تھوڑی منع کر دیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو. اچھا چلو بیٹھو. ابھی ایک پنڈت میں اور ایک مولوی میں مناظرہ انڈیا میں ہو رہا تھا. تو پنڈت نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں گوشت بہت کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر خواہشات جو ہے زنا کے زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھو ہم لوگ ساگ کھاتے ہیں، سبزی، گوشت کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں. رام رام جی ہتیا ہے، گوشت نہیں کھائیں گے. تو اب اس نے اپنی تقریر کر دی. اب مولانا کھڑے ہوئے. مولانا نے کہا کہ گوشت کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اندر بہادری بھی آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بری خواہش پر عمل کریں. جیسے کہ ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میرے پاس 10 سے بندوق ہے، میرے اندر بڑائی آ گئی ہے، تو کیا میں بندوق کو بیچ دوں؟ فرمایا کہ بندوق آلے کی تو ہے، مگر آپ کے پاس زنا کا جو آلہ ہے تو پھر اس کو بھی کاٹ دیں. تکبر کا آلے سے کیا ہوتا ہے؟ غلط استعمال مت کرو. آلے زنا نزد ہر کس موجود وہ، لیکن قطاش واجب نہیں، اس کا کاٹنا واجب نہیں. آلے زنا تو ہر انسان کے پاس ہے. تو وہ مولانا نے کہا دیکھو یہ پنڈت نے غلط کہا ہے. ہندو نے، شیر ساری زندگی گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے، سال میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اور حیا اتنی ہے کسی نے آج تک نہیں دیکھا شیر کو صحبت کرتے. اور پھر سال بھر میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو شیر سے شیر پیدا ہوتے. اور سانڈ جو ہے کبھی گوشت نہیں کھاتا. سانڈ بیل کا پیر مرشد، جس کے پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے، جس بیل کے اوپر اتنا بڑا کوہان ہوتا ہے اس کو سانڈ کہتے ہیں. یہ گوشت تو نہیں کھاتا، لیکن سبزی کھاتا ہے، کھیتوں میں منہ ڈالتا ہے. مگر جب ہر گائے پر یہ اپنا معاملہ فٹ کر لیتا ہے. تو عورتیں جو ہندو کی تھی ادھر مولانا نے ہاتھ دکھایا کہ کبھی اس دیوی پر، کبھی اس دیوی پر، کبھی اس گائے پر، کبھی اس گائے پر سانڈ اپنے کام کرتا رہتا ہے. کیا کہاں گئی سبزی سے تقویٰ ملا سانڈ کو؟ کرو وہ سبزی سے تقویٰ لازم کر رہا تھا. ہندو جو تھا وہ سبزی سے تقویٰ لازم کر رہا تھا. ہم لوگوں کو وہ بنا رہا تھا کہ یہ لوگ غیر متقی ہیں. چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، مچا دے گی وہ مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر دوست ہر کس بد نگاہی، نہ کر دوست ہر کس بد نگاہی. غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، یعنی غصہ سے احتیاط کریں. اگر غصہ چڑھ جائے گا تو پھر کیا نکلے گا؟ آگے دیکھو کیا نکلے گا. امپورٹ اگر غصہ ہوا تو ایکسپورٹ کیا ہوگا دیکھو. ابھی غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زبان والی، مچا دے گی وہ
مچا دے گی وہ باغی میں تباہی مچا دے گی وہ باغی میں تباہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی نہ کر دوست ہرگز بد نگاہی وہی پہنچا ہے دربار خدا میں وہی پہنچا ہے دربار خدا میں کیا ہے کس نے آگے سحرگاہی کیا ہے کس نے آگے سحرگاہی مچا دے گی وہ باغی میں تباہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی ہوئے ہیں زند کتنے اولیاء بھی ہوئے ہیں زند کتنے اولیاء بھی ذرا دیکھو تو پہلے خانقاہی ذرا دیکھو تو پہلے خانقاہی بچا لے گی وہ باغی میں تباہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی کھلا کیا راز سلطان بلخ پر کھلا کیا راز سلطان بلخ پر فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی مچا دے گی وہ باغی میں تباہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی غذا اتنت سرکش کی تو کم کر غذا اتنت سرکش کی تو کم کر نہ کھا ہر روز ظالم ملغماری نہ کھا ہر روز ظالم ملغماری مچا جب گھوڑا زیادہ کھا کر چنا وغیرہ اور سوار کو پٹکنے لگے جہاں دیکھا گرا دیا تو سوار جو ہوتا ہے اس گھوڑے کی غذا کم کر دیتا ہے پھر سرکشی سے چھوڑ دیتا ہے تو جن لوگوں کی بدنظری کی عادت ہے ان کو غذا کم کر دینی چاہیے اور شیخ پر فرض ہے کہ وہ ان کی گوشت اور بریانی کم کر دے کم کیا بلکہ ہفتے میں ایک دن دے اور باقی دال پلاتا رہے دال کیوں پلائے تاکہ زندہ تو رہے یعنی مطلب خون کی بوتل چڑھا دے تو خون کی بوتل کے بدلے میں دال کی بوتل پلا دے چڑھا دے نہیں دال چڑھاؤ گے تو مر جائے گا دال کی بوتل پلا دے 3 ہفتے میں 3 بوتل لگے گی مگر بالکل اٹھ کے بیٹھ جائے گا مریض زندہ ہو جائے گا کہے گا بھائی اب دال سے تو میرا انتقال نظر آ رہا ہے اس سے بہتر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں مچا دے گی وہ باغی میں تباہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی غذا اتنت سرکش کی تو کم کر غذا اتنت سرکش کی تو کم کر نہ کھا ہر روز ظالم مرغمانی نہ کھا ہر روز ظالم
دے گی وہ پاہی میں تباہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی میری اختر سے نسبت خدا کی ملی اسے میری اختر سے ٹھیک ہے میری اختر سے نسبت خدا کی میری اختر سے نسبت خدا کی اگر دوست ہرگز بد نگاہی. شاباش شاباش. یہ شاعر جو ہے ماشاءاللہ وڈا بھی ہے اور تگڑا بھی ہے. بھی جوانی ہے کیسا پڑھا ماشاءاللہ. وہاں بھی ایسی جامعہ اشرفیہ لاہور میں بھی ہلچل مچ گئی. جب لوگ باہر نکلے تو وہاں کیسٹ بک رہے تھے. اب مولانا اپنا کلام سنا دیں جو بہت ہی مفید اور نہایت نافع ہے اور جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں ان کو تاکہ چلہ لگانے کی توفیق ہو جائے. تبلیغ میں تو چلے لگانا لوگ جانتے ہیں. شیخ کے پاس چلے لگانے سے کیا ملتا ہے اس کو بھی کبھی دیکھو. جو فرض ہے شیخ کے پاس چلہ لگانا فرض عین ہے. کن مع صادقین. کیونکہ بغیر اللہ والوں کے اصلاح ہوتی نہیں. تو اصلاح نفس فرض ہے یا نہیں؟ اور مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے. اگر خود اصلاح کر لیتا تو حکیم الامت تھانوی, مولانا رشید احمد قطب العالم گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور مفتی محمد حسن احمد صلی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور اور مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس ملتان, یہ بڑے بڑے علماء علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی, یہ سارے بڑے بڑے علماء کیوں گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حکیم الامت کے پاس؟ بڑے بڑے علماء کو تو ضرورت محسوس ہوئی. آج کل کے ٹٹپونجیاں مولوی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں. مگر مدرسہ اسی نام سے کھول کے چندہ لیں گے, جامعہ قاسمیہ جامعہ رشیدیہ. تو کیا یہ اللہ والوں کی ہڈی بیچنا نہیں ہے کہ پیسہ لینے کے لیے ان کا نام استعمال ہوتا ہے؟ ان کا عمل بھی تو کرو کہ اللہ والوں کے پاس جا کر انہوں نے درد محبت حاصل کیا. انشاءاللہ درد دل حاصل کر لو تو کسی مولوی کو دروازے جانا نہیں پڑے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو دروازے نہیں پھرائے گا. خود مالدار تمہارے قدموں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب مولانا کا کلام سنو. اس میں ایک مصرع انگریزی کا زبان کا ہوگا کیونکہ جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں زبردست. اور میں کہیں سے کہوں گا کہ انگریزی میں بھی شرح کر دو, مگر زیادہ لمبی نہیں, 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا. تیزی کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ وہ انگریزی میں ترجمہ کر دیں گے کیونکہ بعض لوگ یہاں وہ وزٹ کبھی کبھار ملنے کو وزٹ اور کمپنی مانے زیادہ دن تک رہنا, تو یہ لفظ آئے گا کہ وزٹ سے کام نہیں چلے گا, کمپنی سے کام چلے گا. یہ اللہ کی محبت کی کمپنی ہے, کاروباری دنیاوی کاروبار کی کمپنی نہیں ہے. اللہ کی محبت کا فرم لمیٹڈ اینڈ کمپنی ہے. دیکھو میں بھی انگریزی اڑا دیتا ہوں, جانتا ہوں کچھ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہر نگاہی نہیں, آئے شہر گاہی. آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ کے راہ میں رونا. آہ مانے آہ, شہر گاہی صبح کی آہ کو کہتے ہیں. تہجد کے وقت کی, تہجد کے وقت جو آہ کرتا ہے بہت زیادہ لگتی ہے, وہ آہ قبول ہو جاتی ہے. ہاں بھائی, یہ حضرت والا کا کلام ابھی آپ نے سنا. یہ جو ہے حضرت والا فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے, در حقیقت یہ حضرت والا کا ہی کلام ہے. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حضرت والا کا درد دل میں نے اس کو اس میں سمونے کی کوشش کی. تو یہ بات سمجھنا کہ یہ اس کا ہے, میرا نہیں. خود اپنی راہ پہ چلنے کو خود اپنی بات پھر وقت کرے گا تاکہ پسندر ہل جائے اور ہوشیار ہو جائے. وہ کیسا دلیل مارا نہیں. خود اپنی راہ پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے,
خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ ہاں دیکھو، نفس کی غلامی، نفس کی بات پر ماننا اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دینا، بتاؤ کیسا بندہ ہے یہ؟ بندہ ہے یا گندا ہے؟ خود فیصلہ کر۔ دنیا میں بھی چین نہیں پاؤ گے، بتا چین اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ میں ہم سب کو پاک کرو۔ اللہ توفیق دے، مبارک مہینہ ہے۔ دیکھو ارادہ ہے میرا 4 تک ختم کر دیں گے، تاکہ 45 منٹ 4:45 پر ہے نا سب، تو 45 منٹ میں 20-25 منٹ ذرا کمر سیدھی کر لیں گے لوگ۔ لیٹس اس کا نام ہے، کیسی ملتی ہے لیٹ ووٹ کر لیں گے، اس کے بعد پھر وضو کر کے تیار ہو جائیں گے۔ تو ابھی 15 منٹ ہے، 5 10 20 منٹ میں ہو جائے گا۔ نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، یعنی جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے تو نظر کا چور ہے یا نہیں؟ تو اس کو اللہ ولی اللہ بنائے گا؟ جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کسی کی ماں بہن بیٹی لڑکی کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، تو مہر و ماں کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے۔ حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم۔ مہر مانے سورج، ماہ مانے چاند۔ سورج اور چاند پر سائنسداں پہنچنے جائیں گے، مگر دل میں اگر نور نہیں ہے اللہ کا تو یہ روشنی قیام دوزخی میں لے جائے گی۔ تسخیر مہر و ماہ، اکبر الحوادی جد کا شعر ہے یہ، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم، تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے۔ حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس۔ بعض لوگ شیخ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اپنی رائے کو سوچتے رہتے ہیں۔ جب تک اپنی تختی سادی نہیں لے جاؤ گے تو بیچارہ کیا لکھے گا؟ برتن جھولی خالی رکھو تاکہ کچھ تو دے اس میں، اور اپنی ہی رائے میں مست ہے وہ کہتا میری رائے میں یہ ہے، میری رائے تو میری جو کرتا ہے، میں جو کرتا ہے تو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ شیخ کے سامنے اپنے کو مٹا دو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ پڑھیے۔ حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے، کہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے۔ نیو ٹاؤن سے فارغ ہیں، جنوبی افریقہ میں امام ہیں، یہ فارغ نیو ٹاؤن سے ہیں، مگر ذرا کہ ابھی انشاءاللہ کہیں انگریزی میں بھی ان سے ترجمہ کراؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ ملا بھی انگریزی جانتا ہے۔ دو ساتھ شیخ کا اتنا، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم، دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کا مثل بنو تم،
کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی تو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم. آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں گے, مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. انگریزی میں ترجمہ کرو تفسیر المانی کے ساتھ. مفسر عظیم نے کیا لکھا کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے بن جاؤ, اور کبھی کبھار ملنے سے فائدہ تو ہوگا, کچھ تو زخم اور تیر و نشتر لگے گا کہ جس سے کچھ تو زندگی رہے گی, مگر وہ زندگی جو اعلیٰ درجے کی نہ بنی تو کیا بنی. اعلیٰ درجے کی زندگی حاصل کر لو, چاہے جان پر بنی ہو, اگرچہ جان پر بنی ہو مگر اعلیٰ درجے کی زندگی بنی ہو جائے. اللہ اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ان کے راہ میں جو مشقت اٹھاؤ گے اور خون حسرت پیو گے, اللہ اتنا دے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ دینے میں کریم ہے, وہ دینے میں قریب ہے, اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. Great commentator of the Quran Kareem, Allama Alusi rahmahullah, he has interpreted this ayat of the Holy Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. ذرا زور سے بولو میاں, انگریزی زبان میں جوش ہے نہیں. انگلش زبان میں جوش ہے ہی نہیں, ایسا جوش نہ ہو مگر اپنا جوش دکھاؤ. So he has commentated on this ayah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, O you who believe, fear Allah and try to obtain taqwa. And what is the way for taqwa? Kunu ma'as sadiqin. Join the company of those who Allah Ta'ala granted them taqwa, awliya Allah. And he has explained further that how one can obtain taqwa. So he says, Khalituhum litakunu mithlahum. You must go and join the company of awliya Allah so much, so long, that you also become like them, that you also achieve Allah subhanahu wa ta'ala's fear at heart as awliya Allah has achieved. Or sometimes you go to visit them, make salam, how are you? This will not be, this is also beneficial, no doubt, but it will never change the condition of your heart, and that is important. منسٹروں کے کان کھڑے ہو گئے, یہ تو عظیم ملا ہے, انگریزی فارورڈ بول رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن دیکھو انگریزی میں ابھی مولانا نے کئی دفعے 2-3 دفعے لفظ کہا, ہی ہے آتا ہے نا. دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. اور اگر ملی نہ غلامی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, اگر ملی نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی, تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے. تو علم در سے نظامی کو علم ہی نہیں کہتے.
خود اپنی راہ پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، اور کسی کو خالق دل کے سوا، کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا، کسی کو خالق دل کے سوا یہ دل نہیں دینا، کہ حسن فانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے، کہ حسن فانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہتا ہوں، مگر اس میں بڈھے بھی ہمارے شریک غم ہیں، بڈھے بھی ہمارے شریک غم ہیں، مگر خطاب خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چونکہ جغرافیہ حسن کا بدلتا رہتا ہے، ہر 5 سال پر کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، یا نہیں بتاؤ؟ 5 سال میں تو حکومت بدل جاتی ہے، تو حسینوں کا چہرہ نہیں بدلے گا؟ بتاؤ۔ اچھا، جب جغرافیہ بدل جاتا ہے تو عاشقوں کی ہسٹری باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ جب چہرے کا شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو کبھی غزل سنائے ہیں۔ اس لیے ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مستری باقی۔ اور سن لو حسینوں کا انجام، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، پھر پوچھو گے کہ نانی اماں آپ کا نگرانی کیا ہے، پھر ICU کمرے میں آؤ تو بتاؤں گا کیا جواب دیں گے۔ ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں۔ حضرت والا کی جدائی میں انہوں نے کہا کہ شیخ کی جدائی میں میرے دن اور رات، لیل و نہار مانے دن اور رات، لیل سے لیلا نہ سمجھ لینا، دن اور رات میرے ابس بہت ہی غمزدہ گزر رہے شیخ کی جدائی میں۔ ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، ابس فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، یہ نار عشق حقیقی سلام و برد ہے دل پر، برد مانے ٹھنڈک، سلام مانے سلام کی۔ اللہ کا عشق حقیقی جس کو مل جائے وہ ہمیشہ پائیدار ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ برف سے میں نے زندگی میں بڑے بڑے رومانٹک والوں کو دیکھا کہ کچھ دن تو پاگل کی طرح اس کے پیچھے اختر شماری کر رہے تھے، ستارے گن رہے تھے، ستارے رات بھر نیند نہیں آئی، بے قراری آہواری اختر شماری، اور جب شکل بگڑ گئی تو شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو کبھی غزل سنائے تھے۔ تو یہ دنیاوی فانی چیزیں زندگی کو تباہ کرتی ہیں، کچھ ملتا نہیں ہے۔ جس نے حسینوں کو ہینڈل کیا اکثر و بیشتر ان کو سینڈل ملتے ہیں، اور ہینڈل کی جمع ہناڈل آتی ہے، اور سینڈل کی جمع سناڈل، جمع بھی سنو، مسٹر کی جمع مساکل، اسکیم کی جمع اساکین، نئے اسکول کی جمع اساکین، بہت سے انگریزی لغت ہی۔ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر اللہ کو مرنا سیکھ لو، انشاءاللہ وہ زندگی ملے گی کہ آپ کی زندگی کی برکت سے لاکھوں انسان زندگی پا جائیں گے جو اللہ پر مرتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا، صاحب الحق صاحب نے، کہ اگر اختر سے فائدہ نہ ہوتا امت کو تو اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ بتاؤ، یہاں لڈو بھی تو نہیں ہے کہ بھائی ابھی ختم ہو جائے گا تو لڈو ملے گا، آپ کو لڈو کی امید ہے آپ لوگوں کو، لیکن اللہ کی محبت کا لڈو کس لڈو سے کم ہے؟
یہ نعرہ عشق حقیقی سلام و برد ہے دل پر، یہ نعرہ عشق حقیقی سلام و برد ہے دل پر، تمہارے چاہنے والوں کو دوزخی نہیں کہتے۔ یہ دل کا مریض ہے مگر اس کی آواز تو دیکھو غالب کیا یہ نعرہ عشق حقیقی سلام و برد ہے دل پر، تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے، اور چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے۔ جو غالب نے کہا تھا ایک عاشق مداح سے کہ وہ رو رہا تھا کہ نیند نہیں آ رہی، بہت پریشانی ہے، معشوق کے ملنے کے آثار دور دور تک نہیں معلوم ہو رہے ہیں، تو غالب نے کہا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا، لیکن جوتا اس کا نہیں میری ترمیم ہے، اس نے کہا تھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اللہ کے عشق پر اختر نے شعر کی ترمیم کر دی، ابتدائی عشق ہے ہنستا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا۔ غالب کیا ہے اللہ والوں کے سامنے، غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو اگر نہیں آتی، تو میں نے کہا کہ گناہ کرتے وقت شرم نہ آئی، اب کعبہ جا کر اللہ سے معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے، تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد والے بزرگ نے فرمایا کہ اس شعر کی میں نے اختر اصلاح کر دی کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، کون سا منہ؟ گنہگار منہ، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے عاشقوں کے لیے بس، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے، ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، کہ سر تراشنے کو بس قلندری نہیں کہتے، ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بال سے باریک، کہ سر تراشنے کو بس قلندری نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ نہیں پڑھو بغیر آپ کے جینے کو اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، اب فراق میں لے لو نہار بیت رہے ہیں، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ اس کو انگریزی بیان کرو کہ بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، یہ غم فراق یار بیان تو کر کے دیکھو، تمہاری انگریزی کتاب دیتی ہے یا نہیں سنی؟ اشارہ دیکھ This life of mine is being spent day and night are going away, passing by in vain. They are all going away in vain. Without, oh my Shaykh, beloved Shaykh, life without you
does not mean life and not worth living. اچھا دیکھو، سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے، سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے. کیا مطلب؟ ایک طوطا تھا، بنیا کی دکان پر اردو بولتا تھا. دکان خوب چلتی تھی، لوگ اس کی آواز سننے آتے تھے. ایک دن طوطے کو بلی نے حملہ کیا تو پھڑپھڑایا تو بنیا ہندو جو تھا اس کا بادام کا تیل گر گیا، سب گردی بھیگ گئی. اور بنیا کا مزاج ہوتا ہے کہ دمڑی نہ جائے چمڑی چلی جائے، اور اس نے ایک دھاپڑ مارا، طوطے کے سر گنجا ہو گیا، سر پر ایک بال نہیں تھے. وہ مسکین بھرا بنیا کا ہاتھ کھا کھا کے توڑنے والا تھا. تو خاموش وہ ہاتھ جوڑتا تھا، بولو دیکھو گام بھی کم ہو گئے، مگر وہ ناراض رہتا تھا. کئی دن گزر گئے، دکان فیل ہونے لگی، رو رو کے معافی مانگی مگر وہ طوطا معافی نہیں کرتا تھا، بولتا ہی نہیں تھا. ایک دن عمرہ کر کے بزرگ گزرے، سر مڈائے ہوئے، سر مڈائے ہوئے بزرگ ہوئے. عمرہ کرنے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے نہیں، تو سر مڈائے ہوئے، کچھ گرمی اتنی تھی کہ سر کھولے ہوئے، منڈا ہوا سر گنجا اور چلے جا رہے تھے. تب طوطا بولا، او میاں یہ آپ کا بھی سر گنجا ہوا ہے، کوئی بادام کے تیل کی شیشی آپ نے بھی گرائی کیا؟ کسی سیٹ کی چھاپڑ ملا، چھاپڑ. ہمارا رومی نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ کہاں طوطا گنجا، کہاں یہ اللہ والا، دونوں کے گنجے ہونے میں فرق تھا. وہ عمرے کی وجہ سے گنجا ہوا، یہ نالاکی سے بادام کے تیل گرا دیا. تو فرمایا اللہ والوں کو اپنے مزاج کے مطابق قیاس مت کرو، وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو، وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو، تم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے. اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے وہی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے وہی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے اور آنا جانا رکھتا ہے. آج یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں روزے داروں کی دعاؤں پر. مختصر سی دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. اے اللہ یہ مہینہ مبارک رمضان کا ہے، آپ کی رحمت واسعہ کا دریا بہ رہا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب نالائق امتی ہیں. ہماری صورت کو اور اسٹرکچر کو بھی بنا دیں کہ ہم میں سے جو داہی نوالا نہ ہو. اے اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے کی توفیق دے دیں تاکہ قیامت کے دن ہم منہ چھپا نہ سکیں اور ندامت نہ ہو. سکھوں نے جو محبت کی اپنے گرو نانک کی، وہ دونوں کے دونوں کافر ہیں، لیکن اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گالوں پر سنت کا باغ لگانے کی توفیق عطا فرما اور سیرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور ایمان اور یقین اتنا عطا فرما دے کہ ہم زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں اور 100% آپ کے بن جائیں. نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی ہم سب کو، ہماری اولاد و ذریات کو، ہمارے خاندان، قرابت رحمیہ من جہت النسب و من جہت النساء کو، سارے رشتہ داروں کو، سارے خاندان کو، پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دے، اختر کو جملہ اہل ایمان کو اہل عافیت بنا دے. چیوٹیوں پر رحم فرما دے بلوں میں، پرندوں پر رحم فرما فضاؤں میں، جانوروں پر رحم فرما صحراؤں میں، مچھلیوں پر رحم فرما دریاؤں میں اور سمندروں میں. اے اللہ اپنی رحمت کا بے کنار دریا، غیر محدود دریا ہم سب پر برسا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما دے اور افغانستان کو مکمل قبضہ عطا فرما کر مکمل سلطنت قیامت تک کے لیے اللہ منظوری فرما دے، سارے عالم کے لیے باعث عبرت بنا دے. ہمارے مدرسے کے 3 طلبہ شہید ہوئے ہیں، آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے. ایک کا نام فواد تھا، وہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے شہید ہوئے اور 2 اسی ہفتے میں شہید ہوئے. علی بشیر آپ لوگ جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ رہتے تھے. 2 پٹھان بچے ایک ہی عمر کے، اور علی بشیر نام تھا، جو میرے ساتھ جنوبی افریقہ بھی گئے تھے اور عمرہ میں بھی کئی دفعے ساتھ تھے، یہی رہتے تھے رات دن. اس میں سے علی جو 2 سال بڑے تھے وہ شہید ہو گئے، 2-3 دن ہوا. اور ان کے بھائی سگے بشیر نے بتایا ٹیلی فون پر اپنے والد کو کہ اتنی خوشبو آ رہی تھی ان کے جسم لاش سے کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی. اور کئی دن کے بعد تک، وہ کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر جسم مبارک بالکل ایک دم صحیح تھا. شہیدوں کی کیا پوچھتے ہو، مگر اس کا عشق پتہ چلا کہ اس نے سب سے دعا کرا کے گیا تھا
کہ دعا کرو اب ہم واپس نہ آئے، اللہ ہم کو قبول کر لے. کیا شوق شہادت تھا. تشنے ظہر بخون خیستن، یہ وہ جانے ہیں جو اپنے خون کی خود پیاسی تھی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ ان میرے مدرسے کی تینوں طالب علموں کی شہادت کو قبول فرما، اس کی برکت سے ہمارا ادارہ بھی قبول فرما، اور ہم سب کی مغفرت کا ان بچوں کو سامان بنا دے، وسیلہ بنا دے. اور تیسرے کا نام عبدالستار، وہ چچا زاد بھائی تھے، سب نوجوان بچے تھے. تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہاں تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور ہم سب کو دیکھو بازو نے جانے دے دی، ہم آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتے کہ بدنظری سے بچیں. ہے غیرت یعنی ہے. وحد کے دامن میں 70 شہید ہو گئے. یہ شہید جان دے رہے ہیں اور خون شہادت پیش کر رہے ہیں. کیا ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم اپنی نظر کو بھی اللہ کے فرمان کی تابع نہ کر سکیں اور قلب کو بھی نہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس مبارک مہینے میں ہماری آہ کو قبول فرما. جتنے حاضرین 100% اختر کو آپ سب کو 100% اپنا بنا لے، جذب کر کے اپنا بنا لے. اور جو غائبین ہیں میرے دوست احباب سارے عالم میں، ان کو بھی جذب کر لے. اور ہمارے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ 4:10 ہوتا ہے.